طلاق قبل دخول ہو گئی تو نصف مہر کے سلسلے میں شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہی جامع الصغیر کی روایت ہے اور مقصود کی روایت ہے۔ متن میں آیا نہیں آیا کہ اگر طلاق قبل دخول ہو گئی تو شوہر نے جو کہا ہے اس کا نصف مہر دیا جائے گا، اور جامع الکبیر میں یہ بات ذکر کی گئی کہ متعہ کو حکم بنایا جائے گا، مہر مثل کے جو متعہ اس کو حکم بنایا جائے گا، یہی طرفین کے بعد دخول ہو رہی ہے جب انہوں نے طلاق بعد دخول کی صورت میں مہر مثل اسی طریقے مثل کو بنایا تھا، ایسے کیا بنانا چاہیے یہاں پر متعہ کو، یعنی کس صورت میں طلاق قبل دخول کی صورت میں متعہ کو حکم بنانا چاہیے۔ لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل، کیونکہ متعہ طلاق کے بعد واجب ہوتا ہے، جیسے کہ میرے مثل کیا ہوتا ہے طلاق سے پہلے واقع نہیں، لأن المتعة موجبة بعد الطلاق، کیونکہ متعہ طلاق کے بعد واجب ہوتا ہے جیسے کہ مہر مثل طلاق سے پہلے واقع ہوتا ہے۔ مطلب طلاق سے پہلے اگر دخول ہو گیا ہے اور پھر طلاق ہو رہی اور تو اس وقت کیا واجب ہوتا ہے مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر طلاق کے بعد اور دخول نہ ہوا ہو تو متعہ واجب ہوتا ہے۔ فتحکم کا ہوا، تو جس طریقے سے فیصل بنایا تھا مہر مثل کو تو ایسے ہی اس کو بھی فیصل بنائیں گے۔ فتحکم کا ہوا فتحکم المتعۃ کا مہر المثلی، جیسے کہ مہر مثل کو حکم بنایا تھا فیصل بنایا تھا، ایسے ہی کس کو فیصل بنائیں گے، یہاں پر فیصلہ کرنے والا کس کو بنائیں گے متعہ کو بنائیں گے۔ وجه التوفيق أنه وضع المسألة في الأصل في الألف والألفين والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة فلا يفيد التحقيق۔ اور دونوں مسئلوں کے درمیان توفیق کی وجہ تطبیق کی وجہ، یعنی جامع الکبیر کی عبارت میں یہ ہے کہ متعہ کو حکم بنائیں گے، اور جامع الصغیر کی عبارت میں یہ ہے کہ شوہر کے قول کا نصف مہر کے سلسلے میں کیا کریں گے اعتبار کریں گے، یعنی جو اس کا قول ہے اس کا اسی کے قول کے اعتبار سے نصف مہر دیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے انہ وضع المسألة فی الاصل، کہ اصل میں یعنی مبسوط کی عبارت میں اور جامع الصغیر میں مسئلے کی بنیاد 1000 اور 2000 میں، اور متعہ اتنی مقدار کو عام طور پہ نہیں پہنچتا ہے، لہذا اس کو حق کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی جو مبسوط کی عبارت میں اور جامع کی بنیاد رکھی گئی وہ اس پر رکھی، شوہر کہہ رہا ہے کہ میں 1000 اور بیوی کہہ رہی مہر کیا ہے 2000۔ شوہر کتنا کہہ رہا ہے مہر 1000 اور بیوی کتنی کہہ رہی 2000۔ تو اب اس صورت میں اگر جو متعہ ہوگا وہ بہت زیادہ 100 درہم کا ہوگا، ٹھیک ہے، کتنے کا ہوگا 100 درہم کا ہوگا، تو اور جو اس کا شوہر کا قول ہے 1000 کا، اس کا آدھا کتنے کا ہوگا 500 درہم کا ہوگا۔ تو یہاں پر متعہ نہ شوہر کے قول کے موافق بیٹھے گا اور نہ بیوی کے قول کے موافق بیٹھے گا، اس لیے متعہ کو حکم بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہوتا ہے لہذا مفید ہے اس کو کبیر کے اندر جو مسئلے کی بنیاد ہے اور جہاں کہا گیا کہ متعہ کو فیصل بنائیں گے، اس کے اندر مسئلے کی بنیاد کیا ہے، یہ اس بات پر رکھی ہے کہ وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ 10 درہم ہے اور بیوی کہہ رہی ہے کہ 100 درہم ہے مہر۔ تو مثال کے اندر چونکہ فرق ہوا ہے تو اس وجہ سے عبارت کے اندر فرق ہو گیا۔ صاحب جامع الکبیر کی عبارت جامع الکبیر کے اندر مسئلے کی بنیاد اس پر ہے کہ مہر کتنا ہے، بیوی کہہ رہی کہ 100 ہے، شوہر کہہ رہا ہے 10 ہے، اور عام طور
طور پر متعہ کتنا ہوتا ہے؟ 20 درہم ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 20 درہم ہوتا ہے. تو اب شوہر کے قول سے زیادہ ہے یہ بھائی. شوہر 10 درہم کہہ رہا ہے، 10 درہم کا آدھا کتنا ہوگا؟ 5 درہم ہوگا، اور متعہ تو تقریباً 20 درہم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بیوی کہہ رہی ہے 100 درہم، تو اس کا آدھا کتنا ہوگا؟ 50 درہم ہوگا، تو تھوڑا سے متعہ سے زیادہ ہوگا. تو اب یہاں پر دیکھیں گے کہ متعہ کس کے قول کے موافق ہے. تو گویا کہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ جامع جو المبسوط جو روایت ہے اس میں بنیاد ہے بہت ہائی لیول کا مہر، دونوں طرف سے کہا گیا ہائی لیول کا مہر، اور جامع الکبیر کی عبارت کو رکھا گیا ہے بہت کم لیول کا مہر. دونوں نے کم لیول کا مہر رکھا تب بھی اختلاف ہوا. مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھو کہ جامع صغیر کی عبارت یہ ہے، جامع مقصود کی عبارت کے مطابق کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ مہر ہے 1.5 لاکھ روپے، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مہر کتنا ہے؟ 2 لاکھ روپے. اب بھائی متعہ کتنے کا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ اگر مان لیں گے متعہ کتنے کا ہو رہا ہے، متعہ ہوگا مشکل سے بہت ہائی فائی کپڑا لے کے دیں گے تب بھی 5,000 کا ہوگا. متعہ میں کیا ہے؟ ایک سوٹ ہی تو ہے، تو بہت ہائی فائی کریں گے تب بھی 5,000 کا ہوگا. تو یہ تو کسی کے قول کے موافق ہی نہیں بیٹھ رہا ہے جا کے نا. تو اس صورت میں متعہ کا بنانے سے فائدہ نہیں. جامع الکبیر کی جو عبادت ہے اس کی بنیاد کس بات پر ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ بھائی 10,000 مہر تھا، بیوی کہہ رہی 20-25,000 مہر تھا. ٹھیک ہے. تو اب شوہر کے اب بھی ہم متعہ کو حکم بنا سکتے ہیں کیونکہ شوہر کا قول ہے اس کا آدھا کیا بنتا ہے؟ 5,000 بیٹھ رہا ہے. تو اب جس کا متعہ جس کے قول کے موافق ہوگا اسی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور پھر متعہ دیا جائے گا. تو جہاں پر متعہ کو حکم بنانا ممکن ہے، یعنی متعہ اگر شوہر یا بیوی کا جو مہر بیان کر رہے ہیں اس کے نصف کے برابر پہنچ رہا ہے، اس کے آس پاس پہنچ رہا ہے تو متعہ کو حکم بنائیں گے. لیکن نصف اور متعہ کے درمیان بہت فرق ہو رہا ہے تو پھر متعہ کو حکم نہیں بنائیں گے. والمذکور فی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر کے اندر جو عبارت ذکر کی گئی ہے اس میں مقدار کا ذکر نہیں ہے. فیحمل علی ما هو المذکور فی الاصل، تو لہذا جو اصل کے اندر مذکور ہے اسی کے اوپر محمول کیا جائے گا. یعنی دیکھو جامع اصل اور مبسوط دونوں، اصل یعنی مبسوط کے اندر اور جامع الکبیر کے اندر باقاعدہ مثال ذکر کی گئی، لیکن جامع صغیر کی عبارت جو متن میں دی گئی اس میں مثال ذکر نہیں کی گئی ہے. لیکن چونکہ مسئلہ وہی ہے جو مبسوط کا مسئلہ ہے، اصل کا مسئلہ ہے، تو لہذا کہیں گے کہ جو اصل کے اندر جو مثال ہے وہی مثال یہاں بھی کیا ہو رہی ہے؟ فٹ ہو رہی ہے. اور اصل کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اسی پر جامع الصغیر کے مسئلے کو بھی کیا کیا جائے گا؟ محمول کیا جائے گا. وشرح قولہما، اور طرفین کے قول کی وضاحت یہ ہے اس صورت میں ہے کہ جب دونوں کا اختلاف نکاح کے قیام کی حالت میں ہوا. اب مسئلہ سمجھنا، مثال سمجھنا کہ شوہر جب دعویٰ کرتا ہے 1,000 کا اور عورت دعویٰ کرتی ہے کتنے کا؟ 2,000 کا. فإن كان، اور دخول ہو گیا ہے. فإن كان مہر مثلها، تو اگر مہر مثل 1,000 ہے یا اس سے کم ہے، مہر مثل کتنا بیٹھ رہا ہے؟ 1,000 یا اس سے کم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو پھر کیا ہو گیا؟ اگر میرے مثل 1,000 ہے اس سے کم ہے، فالقول قولہ، تو پھر شوہر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر 2,000 یا زیادہ ہے تو بیوی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهَيْنِ تُقْبَلُ، ہاں اگر کوئی بھی بینہ قائم کر دیتا ہے دونوں صورتوں میں تو اس کے بینے کو پھر مان لیا جائے گا. اگر مثال کے طور پر اگر مہر مثل شوہر کے قول کے موافق ہے لیکن بینہ قائم کر دے عورت کہ مہر مثل گیا تھا تو پھر اس کی بات کا اعتبار کریں گے. اور اگر مہر مثل 2,000 بیٹھ رہا ہے، 2,000 یا اس کے قریب بیٹھ رہا ہے، یعنی بیوی کے قول کے موافق بیٹھ رہا ہے اور بینہ قائم کر دے شوہر اس بات کے اوپر کہ مہر کتنا، مہر مسمہ کتنا تھا؟ 1,000 تھا، تو کس کی بات کا اعتبار کریں گے؟ جو بینہ قائم کر دے اس کی بات کا اعتبار کریں گے. آگے چلو. وَإِنْ أَقَامَا، آگے چلو. کیا ہوا؟
احتشام آگے کرو کر دیا ہوں اقام البینہ ٹھیک ہے. اور اگر دونوں بینہ قائم کر دیں، دونوں کیا کر دیں؟ بینہ قائم کر دیں، یعنی شوہر بھی دلیل ایک گواہ پیش کر دے اور بیوی بھی گواہ پیش کر دے، تو فی الوجہ الاول تقبل بینتها، تو پہلی صورت میں اس عورت کے بینے کو قبول کیا جائے گا. اس کو تھوڑا سا سمجھنا کہ اگر دونوں بینہ قائم، پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت کیا تھی کہ اگر بیوی نے کیا کہا 2000 اور شوہر نے کتنا کہا 1000، اور مہر مثل کس کے موافق تھا؟ شوہر کے موافق. کس کے موافق تھا؟ شوہر کے موافق. اور دونوں نے بینہ قائم کر دیا، تو کس کی بات کا اعتبار کریں گے؟ عورت کے بینے کا اعتبار کریں گے. لأنها تثبت الزیادۃ، کیونکہ عورت زیادتی کو کیا کر رہی ہے؟ ثابت کر رہی ہے. بات سمجھنا، یہاں پر عورت کیا، مرد کہہ رہا ہے 1000، عورت کتنی کہہ رہی؟ 2000. دونوں نے بینہ قائم کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو عورت زیادتی کو ثابت کر رہی ہے اور مرد کیا کر رہا ہے؟ کمی کو ثابت کر رہا ہے. تو گویا کہ مرد زیادتی کا منکر ہے اور عورت کیا ہے؟ زیادتی کو ثابت کرنے والی ہے. تو جو زیادتی کا دعویٰ کرنے والی ہے وہ مدعی ہوئی، اور وہ زیادتی کا انکار کرنے والا ہوا وہ کیا ہوا؟ منکر ہوا. اور بینہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ مدعی پر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے عورت کے بینے کا کیا کریں گے؟ اعتبار کریں گے. اور فی الوجہ الثانی، اور دوسری صورت میں اس کے بینہ کا اعتبار کریں گے لأنها تثبت الحق، کیونکہ وہ کمی کو ثابت کر رہا ہے. کہہ رہے کمی کو ثابت کر کیا مطلب ہے کہ دیکھیے اگر اختلاف ہوا، بیوی کہہ رہی 2000 اور شوہر کہہ رہا 1000، اب میرے مثل کس کے موافق تھا؟ بیوی کے موافق تھا. میرے مثل کس کے موافق تھا؟ بیوی کے موافق تھا. اور دونوں نے بینہ قائم کر دیا. دونوں نے کیا کر دیا بتاؤ؟ بینہ قائم کر دیا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب مہر مثل بیوی کے موافق ہو، جب مہر مثل کس کے موافق ہو؟ بیوی کے موافق ہو، اور بینہ قائم کر دے، تو پھر شوہر کی بات کا اعتبار کریں گے. کیوں؟ کیونکہ شوہر مہر مثل سے کمی کو ثابت کر رہا ہے. کیا ثابت کر رہا ہے بتاؤ؟ مہر مثل سے کمی کو ثابت کر رہا ہے، اور یہ کمی خلاف ظاہر ہے. اور جو خلاف ظاہر چیز کے اوپر بینہ قائم کر دے اس کے بینے کا اعتبار کرتے ہیں. پہلی صورت میں بیوی زیادتی کو ثابت کر رہی تھی اور وہاں پر مہر مثل کی شہادت دے رہا تھا شوہر کی، تو وہاں پر بیوی خلاف ظاہر جو چیز تھی اس کے بارے میں بینہ پیش کر رہی تھی، اس لیے وہاں اس کے بینہ کا اعتبار کریں گے. یہاں شوہر خلاف ظاہر پر بینہ قائم کرا. ظاہر یہی ہے کہ مہر مثل جب عورت کے موافق ہے تو ظاہر حال کس کے موافق ہے؟ عورت کے موافق ہے. لیکن جب وہ بینہ قائم کر دیا تو اس نے ظاہر حال کے خلاف بینہ قائم کیا، اور بینہ اسی کا مانا جاتا ہے جو ظاہر حال کے خلاف ثابت کرے. وہ ان کا آنا مہر مثل، تم لوگ کو بہت اشکال تھا نا اس کے اوپر کہ اگر مہر مثل 1000 اور 500 ہے. دیکھو مرد کتنا کہہ رہا ہے؟ 1000. بیوی کتنا کہہ رہی ہے؟ مہر کتنا ہے؟ 2000 ہے. اور مہر مثل کتنا نکلا؟ 1500 روپے نکل رہا ہے. تو تحالفا، تو اب دونوں قسم کھائیں گے. اگر بیوی قسم کھا لے اور شوہر نہ کھائے تو 2000 دینا ہوگا. شوہر قسم کھا لے بیوی نہ کھائے تو 1000 دینا ہوگا. لیکن اگر دونوں قسم کھا لے تو اب 1500 واجب ہوگا. ہاں تخریج راضی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج ہے، یعنی ان کا بیان کردہ مذہب ہے. انہوں نے اس مسئلے کی یہ توضیح کی ہے. وقال القرخی، ایک دوسرے حنفی ہیں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یتحالفان فی الفصول ثلاثه ثم يحكم مہر المثل بعد. وہ کہہ رہے کہ تینوں صورتوں میں قسم کھائی جائے گی، دونوں قسم کھائیں گے، پھر اس کے بعد مہر مثل کو حکم. تینوں صورتیں کون ہوں گی بتائے گا؟ تینوں صورتیں کون سی ہوں گی؟ تینوں صورتیں کون سی ہوں گی کوئی بتائے گا؟ فضائل نہیں پڑھتا ہے کلاس میں؟ فضائل تینوں صورتیں کون سی ہوں گی مولانا؟ یہاں سے جو وَإِنْ كَانَ أَلْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ سے، ہاں 3 صورتیں کیا ہوں گی؟ پہلی صورت کیا ہے؟ مولانا یہ والی وَإِنْ كَانَ أَلْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، نہیں، پہلی صورت یہ ہے
पहली सूरत यह है कि मेरे मिस्ल मर्द के कौल के मुआफिक, दूसरी सूरत मेरे मिस्ल औरत के कौल के मुआफिक, और तीसरी सूरत कि दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहली सूरत ये कि मेरे मिस्ल 1000 रुपए के मुआफिक, हजार दिरहम के बराबर। दूसरी सूरत ये कि मेरे मिस्ल कितना 2000 के कौल के मुआफिक, और तीसरी सूरत क्या है कि 20 का 1500 दिरहम। तो कह रहे तीनों सूरतों के अंदर पहले कसम ली जाएगी और फिर मेहर मिस्ल को हकम बनाया जाएगा। पहले अगर मर्द औरत इख्तिलाफ करते हैं, दोनों, मर्द कहता है कि 1000 है और औरत कहती है 2000, तो कहेंगे दोनों से पहले कसम खाओ, क्या कहो, कसम खाओ, फिर देखेंगे कि मेहर मिस्ल कितना बनना है। ठीक है, चलो बाकी इंशाल्लाह कल करा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई ऐसा निकालो।